آپ کو پتا ہے عرب کے بعد آتا ہے خرب، خرب کے بعد آتا ہے نیل، اس کے بعد آتا ہے پدم، اس کے بعد آتا ہے سنکھ، اور اس کے بعد آتا ہے ماہ سنکھ، اور اس کے اوپر گنتی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ماہ سنکھ میں کتنے صفر آتے ہیں؟ 20 صفر آتے ہیں۔ یہ سنتے رہیے گا بات، انشاءاللہ جو آخری میں نتیجہ نکلے گا آپ بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جتنے بھی انسان ہیں یہ جنات کا 10واں حصہ ہے، یعنی 10 گنا زائد اس سے جنات ہیں۔ مثال کے طور پہ فور ایگزامپل، اگر دنیا میں 8 ارب انسان ہیں تو جنات ہوئے 80 ارب، تو یہ تقریباً بن گئے 90 ارب کے قریب، دونوں کو ملا کے۔ کہتے ہیں انسان اور جنات کو ملا کے یہ جو زمینی جانور ہیں، کتا، بھیڑ، بکری، بلی، لال بیک، کوکروچ ہے نا، کیڑے مکوڑے، یہ جانوروں کا، زمینی جانوروں کا 10واں حصہ ہے۔ تو یہ ہو گئے 9 خرب یعنی 900 ارب۔ انسان، جنات اور زمینی جانور کو ملا لیا جائے تو یہ جو پرندے ہیں ہوا میں اڑنے والے، یہ ان کا 10واں حصہ ہے۔ تو یہ ہو گئے 90 خرب۔ انسان، جنات، زمینی جانور، آسمانی پرندے، ان سب کو ملا لیا جائے تو یہ سمندری جانوروں کا 10واں حصہ ہے۔ یعنی سمندر میں کتنے جانور ہیں؟ اب تک 22 لاکھ مچھلیوں کی قسمیں دریافت ہو چکی ہے کہ یہ مچھلی بھی ہوتی ہے، یہ مچھلی بھی ہوتی ہے، یہ مچھلی بھی ہوتی ہے۔ 22 لاکھ اب تک۔ یہ شارک ہے، یہ ڈولفن ہے، یہ فلا مچھلی ہے۔ انسان، جنات، زمینی جانور، آسمانی پرندے، سمندری جانور، ان سب کو ملا لیا جائے تو جو دنیا میں فرشتے ہیں یہ ان کا 10واں حصہ ہے۔ کہتے ہیں ان سب کو ملا لیا جائے تو یہ پہلے آسمان کا 10واں حصہ ہے، تو یہ ہو گئے 900 لاکھ ارب۔ پھر کہتے ہیں ان سب کو ملا لیا جائے تو یہ جو دوسرے آسمان پہ فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یہ اس کا 10واں حصہ ہے، تو یہ ہو گئے 900,000 خرب۔ پھر کہتے ہیں ان سب کو ملا لیا جائے تو یہ تیسرے آسمان کا 10واں حصہ ہے، تو یہ بنتے ہیں 9 لاکھ خرب۔ پھر کہتے ہیں ان سب کو ملا لیا جائے تو یہ چوتھے آسمان کا 10واں حصہ ہے، تو یہ بنتے ہیں 90 لاکھ خرب۔ ان سب کو ملا لیا جائے تو 5ویں آسمان کا 10واں حصہ ہے فرشتوں کا، تو یہ ہو گئے 90 لاکھ خرب یعنی 9 ماہ سنکھ۔ آپ کو پتا ہے عرب کے بعد آتا ہے خرب، خرب کے بعد آتا ہے نیل، اس کے بعد آتا ہے پدم، اس کے بعد آتا ہے سنکھ، اور اس کے بعد آتا ہے ماہ سنکھ، اور اس کے اوپر گنتی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ماہ سنکھ میں کتنے صفر آتے ہیں؟ 20 صفر آتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ 5 آسمان کے فرشتے اور دنیا کے فرشتے اور دیگر مخلوقات کو ملا کے یہ اس کا 10واں حصہ ہے، تو یہ ہو گئے 9 کروڑ خرب، یہاں گنتی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں 7ویں آسمان پہ فرشتے ہیں، یہ ان کا 10واں حصہ ہے، تو یہ بن جاتے ہیں 90 کروڑ خرب ایک اندازے کے مطابق۔ پھر کہتے ہیں ان سب کو ملا لیا جائے تو جو کرسی کے پاس فرشتے ہیں، آسمان سے اوپر کرسی، ان سب کو ملا لیا جائے تو یہ کرسی کے فرشتوں کی آگے تھوڑی سی جماعت ہے۔ پھر کہتے ہیں تمام فرشتوں کو ملا لیا جائے، زمینی فرشتوں کو، آسمانی فرشتوں کو اور کرسی کے فرشتوں کو، کہتے ہیں عرش الہی کے 60 لاکھ پردے ہیں، اور یہ ہر ایک پردے کا 10واں حصہ ہے۔ تمام فرشتوں کو ملا لیا جائے تو جو لوہے محفوظ پر فرشتے ہیں یہ اس کے آگے ایسے ہیں جیسے کہ سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کی فرشتے، اللہ کی مخلوق، اللہ کا لشکر کتنا بڑا ہے۔ اب یہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ یصلون علی النبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے میرے پیارے بھائیوں کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و مرتبت اللہ تعالیٰ نے کتنی بلند و بالا رکھی۔ فرشتے، ملائکہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیج رہے ہیں۔ اچھا ایسا نہیں ایک مرتبہ بھیج دیا، یہ مسلسل بھیج رہے ہیں، اور خود رب تبارک و تعالیٰ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج رہا ہے۔